نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مجھے جس موضوع پر آپ سے بات کرنی ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام اور حضور کے اہل بیت اطہار ان پر بات کرنی ہے، ان کے مناقب پر بات کرنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ جو کتاب ہے قرآن مجید ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر اس میں کوئی شک و شبہ ہوگا تو سارا کا سارا اسلام جو ہے وہ ایک دوسرے لفظوں میں کس پہ لگ جائے گا؟ مشکوک ہو جائے گا۔ مجھے آپ لوگوں کا ساتھ تھوڑا سا ساتھ بھی چاہیے ہوگا۔ وہ کون ہیں کہ جن کی وجہ سے قرآن پاک انٹیکٹ ہے، جن کی وجہ سے قرآن لا ریب ہے؟ وہ کون ہیں؟ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ قرآن نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جو لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جنگ یمامہ میں 700 صحابہ کرام شہید ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ قرآن کو اکٹھا کیا جائے۔ انہوں نے اس پہ انکار کیا پہلے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے خود بخاری شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا۔ قرآن پاک جو تھا وہ مختلف طریقوں سے محفوظ تھا، کہیں کسی کاغذ گتے کے اوپر، کہیں کسی پتے کے اوپر، کہیں کسی چمڑے کے اوپر، ایسے ہی نا جی، تختیاں مختلف تھیں۔ تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا تھا صحابہ کرام کو کہ یہ آیت اس کے بعد ہے، یہ آیت اس کے بعد ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہ جمع ہوتا رہا، اور اس کو جمع جو کتابی صورت میں کیا گیا یکجا ایک جگہ، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ اب ہم دوبارہ واپس آتے ہیں اپنے جو میں نے کہا کہ قرآن مجید کے متعلق۔ سب سے پہلے کہ جو قرآن پاک جس بندے کے پاس محفوظ تھا اس نے دیا تو اس کے متعلق 2 لوگ گواہی دیتے تھے کہ یہ واقعی ایسی آیت ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی پر شک ہوتا تھا تو اس کی چیز کو لیا ہی نہیں جاتا تھا۔ تو قرآن مجید یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضور کے صحابہ بھی لا ریب تھے، ان میں بھی کوئی شک نہیں تھا۔ اگر ان میں شک لائیں گے تو قرآن پاک میں بھی شک لانا پڑے گا۔ قرآن کی جو حفاظت ہے، اگر اس کا آپ دیکھیں کہ قرآن گر آپ یہ کہتے ہیں اور الحمدللہ ہم یہی کہتے ہیں کہ قرآن لا ریب ہے، تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا ابو بکر بھی لا ریب ہے، عمر بھی لا ریب ہے، عثمان بھی لا ریب ہے، علی بھی لا ریب ہے، ابو ہریرہ بھی لا ریب ہے، حضرت زبیر بھی لا ریب ہیں، حضور کے سارے صحابہ لا ریب ہیں، تمام عشرہ مبشرہ بڑے سے لے کر چھوٹے تک تمام صحابہ کرام وہ لا ریب ہیں۔ اور لا ریب مانیں گے تو قرآن کو آپ صحیح مانیں گے۔ اور اگر یہ ایک بہت بڑی سازش تھی اسلام کے خلاف کہ صحابہ کرام کی طرف انگلیاں اٹھاؤ، جب ادھر انگلیاں اٹھیں گی تو کون کس پر شک آئے گا؟ قرآن پاک پر۔ تو اب ہم کیونکہ وقت مختصر ہے تو میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی طرف آتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کسی ایسے مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا ہو. کسی ایسے مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا ہو. اور اگلا بھی سن لیجئے, یا اس کو دیکھا ہو جس نے مجھے دیکھا ہو. یا اس کو دیکھا ہو جس نے مجھے دیکھا ہو. اب صحابی بنتا کیسے ہے؟ صحابی بنتا ہے ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ کو تکنے سے. چاہے قرآن اسے پڑھنا آتا ہو نہ آتا ہو, عبادت گزار زیادہ ہو یا نہ ہو, یہ شرط نہیں ہے. حالت ایمان میں چہرہ مصطفیٰ کو جس نے تک لیا وہ صحابی بن گیا. اور جو صحابی بن گیا, حضور نے فرمایا پھر اسے آگ چھوئے گی نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ حضور کے تمام صحابہ لا ریب بھی ہیں, تمام صحابہ جنتی بھی ہیں. تمام صحابہ لا ریب بھی ہیں اور تمام صحابہ جنتی بھی ہیں. مختصر میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلا جاؤں گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میرے صحابہ کو گالی مت دو. اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو ان میں سے کسی ایک کے مد یا اس کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یعنی جو انہوں نے اللہ کی راہ میں تھوڑا سا بھی دیا ہے نا, تم پہاڑ سونے اور چاندی کو لے کر آ جاؤ, تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو ان کی طرف سے نیکی, جو اللہ کی راہ میں چیز پیش کی گئی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. کیا کرنا؟ اللہ سے ڈرتے رہنا. میرے بعد انہیں اپنی تنقید کا نشانہ مت بنانا. جس نے ان سے محبت رکھی تو اس نے میرے ساتھ محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی, اور جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا تو اس نے میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا. الفاظوں پر غور کیجیے گا. گر کوئی محبت کر رہا ہے صحابہ کرام سے تو کس کی وجہ سے کر رہا ہے؟ محبت. اور اگلا حضور نے قیامت تک کے لوگوں کو سمجھا دیا کہ گر تم میرے صحابہ پر تنقید کرو گے, بغض رکھو گے, وہ حقیقتاً تمہارے دل میں میرے لیے تنقید ہوگی, تب ادھر تنقید کرو گے. ادھر بغض ہوگا, ادھر عداوت ہوگی, تو تم میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ بناؤ گے. جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے, بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے, اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی, اور جس نے اللہ کو ایذا دی اس پر ضرور گرفت اللہ فرمائے گا. اللہ کا سخت ترین اس پر عذاب آئے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے, اس لیے کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے, اور اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو, اور اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو, اور میرے خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو, اور میری خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو. کافی لمبا اس پہ بات ہو سکتی ہے مگر میں اس کو شارٹ کرتا جاتا ہوں. اللہ نے چاہا یہ ماشاءاللہ مولانا صاحب اور قاری شفقت اللہ صاحب ان کی محنتیں ہیں اور ان کی محبتیں ہیں کہ یہ پروگرام ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ کچھ عرصے بعد کریں گے تو باقاعدہ پروجیکٹرز کے ساتھ اور ایک اچھے انداز سے کہ جو حدیث ہوگی وہ آپ کے سامنے باقاعدہ آ جائے گی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بات کرتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی 3 پشتے صحابی ہیں, یعنی جن کے والد بھی صحابی اور جن کے بیٹے بھی صحابی, جو خود بھی صحابی, والد بھی صحابی, خود بھی صحابی, بیٹا بھی صحابی. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ان کے ایک عمل کی وجہ سے ایک آیت نازل کی.
وہ عمل کیا تھا کہ جب ان کے والد گرامی اسلام قبول نہیں کیا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق زبان سے کچھ ایسی بات نکل آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو تھپڑ مارا. صحیح نا جی. اور وہ پھر ذکر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرما دیا ان کی اس محبت کا. اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت میں سب سے جو افضل ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے تم لوگوں کے پاس بھیجا تو تم سب نے کہا تم جھوٹے ہو. تم سب نے کیا کہا؟ جھوٹے ہو. اور ابو بکر کہتا رہا کہ وہ سچا ہے. یہ نبی اکرم صلی ابتدا کی بات یعنی وہ اس وقت کی بات ہے جب کسی نے نہیں مانا تھا. تو سب سے پہلے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بغیر کسی دلیل کے، وقت مختصر ہے کیونکہ سیرت کا یہ موضوع ہے تو میں مختصر وہ چلتا جاؤں ورنہ تو لمبی لمبی تقریریں ایک ہو جائیں گی. بغیر کسی دلیل کے، کیونکہ ان کو کہیں اور سے اشارہ مل چکا تھا، بغیر کسی دلیل کے جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا بعد میں دلیل مانگی اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے لیے جنہیں اپنا ساتھی منتخب کیا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ بیمار تھے آخری وقت میں جن کو امامت کے مصلی پہ کھڑا کیا اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں دی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی محبت تھی. یہ حدیثیں ہیں کہ ایک اور میں آپ کو بات عرض کروں. ایک دن نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے حضرت علی سے، مسکرائے. علی نے پوچھا مسکراتے کیوں ابو بکر؟ کہا مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو حوض کوثر کی جو ٹکٹ ہے نا وہ علی دے گا، اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ اس دن حوض کوثر پہ تیری اجازت سے جائے گا جو حوض کوثر پہ جائے گا. تو کہا ابو بکر میرے آقا نے مجھے یہ فرمایا ہے جو ابو بکر سے محبت کرے گا ٹکٹ صرف اسے ملے گی. جی جو ابو بکر سے محبت کرے گا ٹکٹ صرف اس سے ملے گی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی قوم کو زیب نہیں دیتا کہ ابو بکر کی موجودگی میں کوئی دوسرا ان کی امامت کرے. یہی وہ بات تھی کہ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے کے بعد بیعت کی نا، بعض لوگ اس سے کچھ اور مطلب لیتے ہیں. وہ حضور کی جدائی میں اس قدر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا غمزدہ تھے کہ انہیں دنیا کی کوئی فکر ہی نہیں تھی. تو 6 مہینے کے بعد آپ نے بیعت کی تو کسی نے کہا، اس کسی کا میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ بھائی آپ نے ان کی بیعت کر لی. تو آپ نے فرمایا جب دین کے معاملے میں اللہ نے انہیں، جب دین کے معاملے میں محمد رسول اللہ نے انہیں ہمارا امام بنا دیا تھا، دنیا کے معاملے میں بھی وہ ہمارے امام ہیں. اس سے پتہ یہ چلا کہ جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں بھی وہی آدمی آگے آئے گا جو دین کے معاملے میں سب سے آگے ہے. دوسرے بندے کو حق حاصل نہیں ہے. اور میں آپ کو حدیث سے ثابت کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلاک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی.
کہ بنی اسرائیل کے میں سیاست کا کام انبیاء کرام کیا کرتے تھے. آج تو سیاست ایک گالی بن گئی نا. سیاست کا دوسرا جو ہے اگر میں مطلب بتاؤں, میننگ بتاؤں تو وہ خدمت ہے, لوگوں کی اصلاح ہے, لوگوں کو سیدھے راستے پہ لگانا ہے, تو انصاف. جی جی بالکل. تو وہ جو ہے وہ انبیاء کرام کیا کرتے تھے. اگر ایک اس دنیا سے جاتا تھا تو اس کی جگہ دوسرا آ جاتا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ جو آپ میں سب سے نیک لوگ ہوں گے وہ امامت میں بھی آپ کے آگے ہوں گے اور دنیا داری میں بھی آپ کے آگے. اور اسی وجہ سے جتنے خلفائے راشدین تھے وہ اگر حکومت چلاتے تھے تو مسلح امامت میں بھی وہی کھڑے ہوتے تھے. اچھا جی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آتے ہیں. کون سی؟ اچھا, کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. بنی اسرائیل میں سیاست کا کام انبیاء کرام کیا کرتے تھے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی, اگر ایک نبی فوت ہو جاتا تھا تو اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ, مگر کثیر تعداد میں خلفاء آئیں گے. وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ, میرے بعد خلفاء ہوں گے اور کثیر ہوں گے. اس حدیث مبارکہ میں اب میں آگے مجھے یاد آیا کہ اس کے اندر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہو رہی ہے اس حدیث میں بھی. وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے کہا فَمَاذَا تَأْمُرُنَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ قَالَ فُو بَيْعَةَ الْأَوَّلِ, پہلے کی بیعت کرو, پہلے کی بیعت کرو اور بیعت پر پکی بیعت کرو. ان کا معاملہ اللہ اور اس کے درمیان ہے. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو, اپنے صحابہ کرام کو خود حکم فرما رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے اور میری امت کا جو محدث ہے وہ عمر فاروق ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے صحابہ کرام جو عبادات کیا کرتے تھے وہ چھپ کے کیا کرتے تھے. عمر آیا, فاروق بن کے آیا, حق اور باطل میں فرق بن کر آیا, مسلمانوں نے سرعام عبادت کرنا شروع کر دی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ وہ مراد رسول ہیں, دعائے رسول ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خود مانگا, حضور کی دعا کے اوپر وہ اسلام میں داخل ہوئے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسے فدا ہوئے, ایسے قربان ہوئے کہ جس کی کوئی مثال نہیں. حضور نے فرمایا میری امت میں, پچھلی امتوں میں محدث ہوتے تھے, میری امت کا محدث کون ہے؟ عمر ہے. ایک جگہ فرمایا کمال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے کے لیے. حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. لو کان بعدی نبی لکان عمر ہوتا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے بڑی کیا شان ہو سکتی ہے. ایک حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا تھا, میں آپ کو سناتا ہوں. اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ایسے زبردست ہے کہ کمال ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے وقت نکلے اور ظہر ادا فرمائی. جب سلام پھیرا تو ممبر پر کھڑے ہو گئے, پھر قیامت کا ذکر فرمایا اور بیان فرمایا کہ اس سے پہلے بڑے بڑے معاملات ہوں گے. قیامت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر فرمایا جو شخص کسی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہے پوچھ سکتا ہے. اللہ کی قسم تم جس چیز کے بارے میں بھی سوال کرو گے
میں جب تک اپنی اس جگہ پر کھڑا ہوں جواب دوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ کثرت سے رونے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے تھے سلونی سلونی، پوچھو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے، پوچھ دو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قال النار، حضور نے فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر حضرت حذافہ کھڑے ہوتے ہیں، عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ اب باپ کون ہے یہ صرف کسی کو پتا ہو سکتا ہے؟ عورت کو پتا ہو سکتا ہے۔ یہ کتنا بڑا اس نے سوال، یعنی یہ صحابی کا یہ ایمان اور عقیدہ تھا کہ جو کچھ پوچھ رہا ہوں یہ میرے آقا کو پتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے فرما رہے مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ کیسے کھڑے ہو گئے؟ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ فبرک عمر علی رکبتیہ فقال رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ یہ آپ سنتے ہیں نا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا۔ تو جب انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت حضور نے فرمایا قسم اٹھا کے کہ میں اس رب کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، اس وقت جنت اور دوزخ کو اور ہر چیز کو میرے سامنے رکھ دیا گیا ہے اور ہر چیز کا میں بتا سکتا ہوں۔ ایک تو میں نے عرض کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا محدث اس امت کے محدث ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پر اور اس کے دل پر حق کو جاری کر دیا، کہ یعنی عمر کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ حضرت محمد بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب مبارک ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب بھی شیطان کسی راستے سے آتا ہوا تمہیں ملتا ہے تو تیرے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ یعنی جس راستے سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان اپنا راستہ موڑ لیتا ہے، اور سچی سی بات ہے ابھی بھی ہم نے بڑے بڑے شیطانوں کو دیکھا ہے جب عمر کی بات ہوتی ہے تو وہ راستہ پھیر لیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے دروازے کے پاس حضرت عثمان سے ملے تو فرمایا اے عثمان یہ جبریل ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ نے ام کلثوم کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا ہے، رقیہ جتنے مہر کے ساتھ اسی جیسی سنگت کے لیے، جتنی رقیہ کی حق مہر تھا نا اتنا ہی حق مہر ام کلثوم کے لیے بھی، اور یہ کس نے فیصلہ کیا ہے؟ اللہ نے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دینا یہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا کر دیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ
حضرت عثمان غنی جاتے ہیں بیت اللہ الحرام، اور وہاں پر مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو آپ طواف کر لیں، کیونکہ آپ کو موقع ہے تو آپ طواف کر لیں۔ کہا نہیں نہیں، حضور کی سنگت کے علاوہ طواف بھی نہیں کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس دن سے میں نے اپنا ہاتھ ملایا ہے، سیدھا ہاتھ، میں نے اس دن کے بعد یہ اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کے ساتھ مس ہو چکا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ پہلے ارشاد فرما دیا تھا۔ کر سب کتنا ٹائم ہے؟ زیادہ میں اوپر نہ چلے جاؤں۔ اوکے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرما دیا تھا کہ جس وقت آپ کے گرد گھیرا تنگ ہوگا آپ نے صبر کرنا ہے۔ آپ کی شہادت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو پہلے ہی فرما دیا تھا۔ اس وجہ سے امت تاکہ قتال نہ ہو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہی محصور رہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ آپ تلاوت کر رہے تھے۔ جب آپ نے جام شہادت نوش فرمایا تو آپ کے خون کا قطرہ قرآن پاک کی اس آیت پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے اوپر گرتا ہے۔ جام شہادت نوش فرمایا، اور مگر تلوار نہیں اٹھائی، اس وجہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے وہ محفوظ رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غزوہ میں کچھ صحابہ کرام کو بھیجا، تو آپ کو کہا کہ آپ رکیں یہیں پر، تو آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عورتوں کے درمیان میں آپ چھوڑ رہے ہیں، مجھے عورتوں کے درمیان میں آپ چھوڑ رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي، کیا علی تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، ہاں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے آپ مولا ہیں اس کا علی مولا ہے، اور علی ہم سب کا مولا ہے۔ غزوہ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ ہے نا، اس کے اندر کتنے آپ نے بات ہوئی ہوگی اس پر، کتنے بڑے سردار مارے گئے تھے؟ 70۔ ان 70 میں سے 39 کے سر تن سے جدا کرنے والے علی المرتضیٰ شیر خدا تھے، اکیلے علی تھے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات اپنی چارپائی پہ سلا کے جاتے ہیں، علی آرام سے سوتے ہیں۔ کالی رات کیسے گزری؟ کہا خدا کی قسم زندگی میں ایسی کبھی رات سویا ہی نہیں، ساری زندگی میں ایسی کبھی رات نہیں ملی، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ علی صبح لوگوں کی امانتیں واپس کرنا، مجھے پتا تھا آج کی رات تو بس میری گزر جائے گی، آج کی رات میری روح پرواز نہیں کرے گی، کیونکہ آقا نے فرما دیا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی شان ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، مگر ایک بات یاد رکھ لیجئے،
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لوگ دو قسم کے معاملات کرتے ہیں. پہلے میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ حضور نے فرمایا علی جو تیرے چہرے کو تکتا ہے تیرے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. اور اگر کسی نے منافق اور مومن میں فرق کرنا ہو کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، اس کے سامنے علی کا نام لے لے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی تو مومن ہے ورنہ منافق. یہ کسوٹی ہے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ. اور وہ حضور کی لخت جگر کہ جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم کا ٹکڑا فرما رہے ہیں، اپنے جگر کا ٹکڑا فرما رہے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی جو سیدہ کائنات ہے ان کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح میں کیا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وہ ہستی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں مسجد میں جا سکتے تھے. نبی کے بعد ہر حالت میں جو مسجد میں جا سکتا تھا اس کا نام علی المرتضیٰ ہے. علی المرتضیٰ شیر خدا کی جو زوجہ ہیں وہ سیدہ کائنات ہیں، تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اور میں آپ کو ایک عرض کرتا چلوں، ان کی یہ شان ہے کہ میرے پیر و مرشد شیخ الاسلام والمسلمین، کوئی بات نہیں 2 منٹ اوپر ہو جائے یار، اجازت ہے نا؟ میرے پیر و مرشد شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث کی کتاب پڑھا رہے تھے. چلو یہیں بھی بات کو ختم کروں گا. تو آپ نے علماء سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آپ خود بھی عالم تھے، شیخ الاسلام تھے. آپ نے فرمایا سنگیو سارے جاؤ اور تازہ وضو کر کے آؤ. سارے گئے تازہ وضو کر کے، آپ بھی اٹھے تازہ وضو کر کے آئے. کہا بات یہ ہے کہ اگلی جو حدیث میں پڑھانے لگا ہوں اس حدیث میں سیدہ کائنات کا نام آنا تھا. ان کا یہ ادب تھا، ان کا یہ ادب تھا کہ تازہ وضو کر کے آیا جائے. اور آپ نے فرمایا وہ حدیث یہ تھی کہ کل جب جنتی یہ عمل کریں گے کہ جب سیدہ کائنات گزر رہی ہوں گی وہ اپنی آنکھوں کو جھکا لیں گے. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں وہ شخص کہ جو سیدہ کائنات کا نام سنتا ہے اور اپنی آنکھوں کو جھکا لیتا ہے اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے. ادب میں یہ ادب تھا. اور سیال شریف کے اندر سید کا وہ ادب کیا جاتا ہے کہ 2 چیزیں میں عرض کرتا چلوں. بیعت کرنے کے لیے کوئی بیعت ہونے کے لیے کوئی آتا ہے تو کسی کو ہاتھ میں بیعت کیا جاتا ہے، ایسے نہیں یا کپڑے سے بیعت. کوئی سید آتا تھا نا، حضور شیخ الاسلام کہتے تھے سید آپ کا میں ہاتھ اپنے کیا ہاتھ میں لوں، یہ میرے ہاتھ ان کے اوپر اپنے پاؤں رکھ دیجیے. یہ ادب مصطفیٰ تھا، ادب حضور کی آل کا یہ ادب. اور اگلی بات بھی سن لیجئے، اس واقعے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سیال شریف کا سادات کا اس قدر ادب، مگر اس کے ساتھ حضور کے صحابہ کرام کی کتنی عزت و تکریم. آپ کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا ٹیوانا، غالباً خضر حیات ٹیوانا تھا یا ایک اور تھا، فتح محمد ٹیوانا. اس نے ایک گھوڑی منگوائی، عرب النسل گھوڑی تھی، وہ اس نے منگوائی. علاقہ پورا دیکھنے کے لیے آ رہا ہے کہ بھائی یعنی آج کی آپ سمجھ لیں کہ BMW سمجھ لیں یا فراری سمجھ لیں، اس کی وہ قیمت، ٹھیک ہے نا، ویلیو. تو وہ لے کر آئے، ساری دنیا آ رہی ہے اس کو دیکھنے کے لیے کہ بھائی عربی النسل گھوڑی آئی ہے. اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے اس گھوڑی کو ہاتھ لگایا، ایسے گھوڑی کو ہاتھ پھیرا اس نے. فتح محمد ٹیوانا نے دیکھ لیا، کہا اس شخص نے کیوں اس گھوڑی کو ہاتھ لگایا، اس نے کیوں ہاتھ لگایا؟ جا میری بندوق لے کر. آپ نے ملازم سے کہا بندوق لائے، گھوڑی کے سر میں گولی مار کے گھوڑی کو مار دیا. حیران دنیا، یہ کیا؟ کہا یہ جو شخص تھا نا جس نے اس گھوڑی کو ہاتھ لگایا یہ صحابہ کا گستاخ تھا، یہ اتنا ناپاک تھا
کہ اس گھوڑی کو اس نے ہاتھ لگایا ہے، مجھے یہ پتا تھا کہ اس گھوڑی کی نسل گندی پیدا ہوگی، اس لیے اس کو مار دیا۔ بس اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی عزت و اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وادخلنا الجنة مع الأبرار صلی اللہ علیہ وسلم۔